کامیاب زندگی آپ کسے سمجھتے ہیں؟ کامیاب زندگی کیا دھن دولت کا آ جانا ہے، بنگلوں کا ہو جانا ہے، جائیدادوں کا ہو جانا ہے، بڑے بینک بیلنس کا ہو جانا ہے، فارچونر کا ہو جانا ہے، اوڈی کا، مرسیڈیز کا ہو جانا ہے؟ اس کو کامیاب زندگی نہیں بولتے ہیں۔ کامیاب زندگی بولتے ہیں رب کریم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو کامیاب زندگی بولتے ہیں۔ اب اتنے سے لفظوں میں بات نہیں بنے گی نا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی تو جتنے مسلمان ہیں دنیا کے اندر بسنے والے 70% تو کرتے ہوں گے، لیکن قبولیت والے کتنے ہیں ذرا بتا سکتے ہیں کوئی؟ نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس لیے نہیں بتا سکتے ہیں نا، ہمیں اپنے عمل کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اب اس کا بھی آپریشن میں بتا دوں ذرا کہ اپنے عمل کے اوپر کیسے بھروسہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی لے آئے، کہیں سفر پر جانا ہوتا، جہاد میں جانا ہوتا، اللہ کی راہ میں نکلنا ہوتا تو اولاً وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، دعائیں کرتے، اس کے بعد پھر وہ کوئی راستہ ڈھونڈتے۔ ہمارا ان کے برعکس ہو گیا ہے۔ کیسے کہ پہلے ہم راہ ڈھونڈتے ہیں کہ جانا کدھر کو ہے، پہلے ہم کام بناتے ہیں، پھر بعد میں نمازوں کو دیکھتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے محبت کو دیکھتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے یاری گانٹتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں منافع ہو، پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، پہلے ہمیں فائدہ ہو، پہلے ہمیں ہمارا پونجی مل جائے، ہمارا مال مل جائے، ہمارا غنیمت مل جائے، پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ آج ہمارا یہ رویہ، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے شہر کے اندر زمین لے لی، شہر کے اندر گھر بنا لیا، میں یہاں سے شہر میں رہنے لگ گیا، میرے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ جن بچوں کے لیے آج ہم ساری چیزیں قربان کر دیتے ہیں، جناب یہ دنیا ہے، یہ کسی کو یاد نہیں رکھتی ہے، کسی کو یاد نہیں رکھتی ہے۔ خدا کی قسم بتاتے ہوئے رونگٹا کھڑا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ قبرستان گئے مٹی دینے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو، وہاں سے واپس آئے، اپنی ماں اور باپ کے قبر سے ایسے بے خبر ہو کر نکل گئے گویا ان کے ماں باپ نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ دنیا ہے جناب، یہاں جتنی ہم خود تیاری کر لیں گے، یہاں جتنی ہم خود اپنی آخرت بنا لیں گے، وہی ہمارا کام آئے گا، وہی ہمارا سیونگ رہے گا۔ اگر ہم نے سوچ لیا کہ نہیں بال بچے ہیں، بال بچوں کی نام جائیداد کر دیتے ہیں، مریں گے تو میرے بچے میرے لیے خیر کرتے رہیں گے، یہ خیال استو محال استو جنو، ہاں یہ خیال استو محال استو جنو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کچھ غلط اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، بالکل حقیقی بات کہی ہے کہ خیال استو محال استو جنو۔ جناب یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا صرف ٹیکس جانتی ہے، یہ دنیا صرف لینا جانتی ہے۔ آپ کی عزت اس وقت تک رہے گی، آپ کا جاہ و جلال اس وقت تک رہے گا جب تک کہ آپ کی صحت، آپ کے پاس دھن دولت، آپ کے پاس مالداری ہے۔ جو ہی آپ کی مالداری ختم ہو جائے گی، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار آپ کو چھوڑیں گے۔ ہاں اگر اللہ سے دوستی لگا لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی محبت کرنی تھی، جیسی لو لگانی تھی، ایسی لو لگا لی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا سے جاتے وقت تک آپ کی عزت میں، آپ کی جاہ و جلال میں، آپ کے منصب میں آپ کو ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ہاں اگر سب چیز دنیا کے لیے کی کہ ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، تو یاد رکھیے گا جیسے ہی آپ کی قوت بازو ختم ہو جائے گی نا، جیسے آپ کی پنڈلیاں کمزور ہو جائے گی نا، ایسے ہی سب سے پہلے آپ کا بیٹا آپ کو ٹھکرانے لگے گا۔ اس لیے اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے لو لگا لو۔ کامیاب زندگی کا مقصد، کامیاب زندگی کا مطلب سمجھ لو
کامیاب زندگی کا مقصد اور مطلب یہ ہے، دو لفظوں میں بتا دوں، کامیاب زندگی کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو راضی کر لیں، آپ اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، پھر یہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے قدموں میں جھکا دے گی، پھر دنیا کو اللہ تبارک و تعالی آپ کا غلام بنا دیں گے۔ لیکن آج ہمارا رویہ بالکل برعکس ہے، بالکل الٹا ہے۔ مجھے ایک بہت بڑے شیخ کی بات یاد آ رہی ہے، نام سے میں تھوڑا غفلت کھا رہا ہوں، نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے، اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت میں جگہ دی، اپنے پاس بلا لیے، تو اپنے مرید کے خواب میں آئے، مرید نے پوچھا کہ حضرت جی کیسا رہا آپ کا سفر، کیا معاملہ رہا آپ کا اللہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ؟ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جب حاضری ہوئی رب کریم کی بارگاہ میں، تو وہ رب مجھے پوچھنے لگا کہ اے بوڑھے میاں، اے بوڑھے شخص کیا لائے ہو، اے بوڑھے شخص بتاؤ کیا لائے ہو؟ تو میں نے رب کریم سے کہا کہ کریم آقا، اے کریم داتا، اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، تو ہی بتا دینا، کوئی فقیر کسی کے دربار میں جاتا ہے تو اس کو نوازتا ہے یا یہ پوچھتا ہے کہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ میں تو تیری رحمت کی طلب میں آیا ہوں، میں اتنا کہنا تھا کہ میری بخشش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت کامل عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیا۔ یاروں ابھی وقت ہے، جب تک آپ کے پاس زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جب تک یہ طوطی بول رہی ہے، جب تک اس طوطی سے آپ کام لے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے اللہ کو منا لیجئے، اللہ کو منا لیجئے۔ وہ روٹھا ہوا رب ہے، ایک انسان روٹھتا ہے تو اسے منانے میں صدیوں بیت جاتی ہے، لیکن وہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ اللہ ارحم المساکین ہے، وہ اللہ خالق الکل ہے، مالک الکل ہے، رازق الکل ہے، وہ اللہ اتنا نہیں پریشان کرتا ہے بندوں کو۔ 12 بجے رات میں آپ دروازے پر دستک دیں گے کہ رب کریم گنہگار بندہ لوٹ گیا ہے، معاف فرما دے، رب کریم روٹھا ہوا بندہ لوٹ گیا ہے، بھٹکا ہوا بندہ لوٹ گیا ہے، معاف فرما دے، وہ رب کریم معاف فرمانے والی ذات ہے۔ ہاں لو بلغت ذنوبک عنان السماء